من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً 2 جمعہ سے آپ حضرات کے درمیان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی اور آپ کی شہادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے کربلا تک واقعہ کربلا کو شروع کیا تھا، اور کربلا کا واقعہ شروع کرنے کے بعد کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام کو آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک گفتگو کی، اس کے بعد وقت مکمل ہو گیا تھا۔ گزشتہ سال بھی ایسے ہی ہوا کہ واقعے کا پس منظر، واقعے کی کیا حقیقت ہے، یہ گفتگو درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ تو سوچا کہ مکمل طور پر آپ حضرات کے درمیان کچھ نہ کچھ بات بیان کی جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شہادت حسین کیا ہے اور قاتلین حسین کون کون ہیں، اور ایک نظریہ کہ یزید کون تھا، یزید کے بارے میں کتنے لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کتنے لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یزید کون ہے، یزید ان کے قتل میں، ان کی شہادت میں شامل ہے یا نہیں، یہ تمام بات آپ حضرات کے درمیان آ جائے تاکہ آپ لوگ یہ تمام چیزوں کو سوچ کر پھر اپنی زندگی کو گزاریں اور پتہ چلے کہ عاشقین حسین کون تھے اور قاتلین حسین کون تھے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یزید کے گورنروں نے راستے میں روکا، روکنے کے بعد آپ کو قید کیا، تو حضرت حسین نے یہی کہا کہ میں یہاں پر لڑائی کے ارادے سے نہیں پہنچا، مجھے تو خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا تو میں جنگی ہتھیار اور جنگی لوگ ساتھ لے کر آتا۔ آپ لوگ دیکھیں کہ 72 لوگ میرے ساتھ قافلے میں ہیں، میں اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے ساتھ بچوں کو کہ جن کی کم از کم عمر 6 مہینے ہیں، میں ان کو بھی لے کر آیا ہوں۔ اگر میں یزید کی مخالفت میں گھر سے چلتا، اگر میں یزید کے مقابلے میں گھر سے چلتا، تو میں ہرگز اپنے خاندان کو اس انداز سے اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اس انداز سے نہ لے کر آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان گورنروں سے کہا کہ فلاں نے یہ خط بھیجا تھا، فلاں کو بلاؤ، میں اس سے پتہ کرنا چاہوں گا، اس نے ہمیں بلایا تھا، فلاں نے یہ خط بھیجا تھا، فلاں نے یہ خط بھیجا تھا۔ یعنی حضرت حسین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر میں بلانے سے آیا ہوں، یہاں پر میں از خود نہیں پہنچا ہوں، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے باشندوں نے مجھے آنے کی دعوت دی، میں ان کی دعوت پر پہنچا ہوں، لڑائی کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں، اگر یہاں کے تمام لوگ مجھے جن لوگوں نے بلایا تھا وہ بلانے کے بعد میں اب بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہ اگر بیعت توڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں مدینے واپس چلا جاؤں گا۔ جس طریقے سے میں آیا تھا، میں خوشی خوشی یہاں پر پہنچا تھا، اگر وہ لوگ راضی نہیں ہیں، وہ رضامند نہیں ہیں، تو مجھے اجازت دے، میں مدینے واپس چلا جاؤں گا، اور اگر مدینے واپس نہیں بھیج رہے تو آپ مجھے کوئی اسلامی سرحد تک پہنچائیں، میں سرحد پار کر اسلامی حکومت میں چلا جاؤں گا، میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، اور اگر یہ دونوں شرطیں آپ کو منظور نہیں تو آپ مجھے اجازت دے، میں یزید کے سامنے جاؤں گا اور یزید سے خود گفتگو کروں گا۔ اگر گفتگو میں
معاملہ بن جاتا ہے تو لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابن زیاد کا یہ قاصد جو یہاں پر اس وقت کھڑا ہوا تھا، اس نے ابن زیاد کے پاس خط بھیجا کہ حسین یہ مطالبہ کر رہا ہے، مدینہ واپس جانے کو کہتا ہے، اسلامی سرحد پار کرنے کو کہتا ہے، اور یزید سے ملاقات کے لیے کہتا ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ابن زیاد کہ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ حسین آج بہت وقت کے بعد چنگل میں آیا ہے، حسین کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ حسین سے آج بدلہ لینا ہے، حسین سے تمام تر دشمنی آج نکالنی ہے، حسین کو واپس نہیں جانے دینا۔ میرے دوست، حضرت حسین کربلا کے میدان میں آتے ہیں، میدان سجا ہوا ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن سے کھانا اور پینا پورے خاندان کا، پورے قافلے کے لوگوں کا بند کیا ہوا ہے، جسم کے اندر بہت کمزوری ہے، ادھر سے لوگ مقابلے کے لیے آتے ہیں، ادھر سے حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر آگے مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ علی اکبر بہت وقت تلک ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دشمنان اسلام کیوں کہاں، جبکہ یہ تمام لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ میرے دوستو، اس چیز کا بھی خلاصہ کروں گا، یہ دشمنان اسلام وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور علی اکبر سے مقابلے پر ہیں۔ علی اکبر بہت وقت تلک ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت پر آ کر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے علی اصغر جو خیمے کے اندر رو رہے، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی اصغر کے منہ میں پانی ڈال دو، یہ پیاس کی وجہ سے بلک رہے۔ ادھر سے دشمن تیر کا حملہ کرتے ہیں اور علی اصغر کی گردن پر وہ تیر اس انداز سے لگتا ہے کہ علی اصغر لہو لہان ہو جاتے ہیں اور اسی وقت شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ حضرت حسین گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور گود میں اٹھانے کے بعد اندر جاتے ہیں اور عورتوں سے کہتے ہیں اس کو بھی سنبھال لو، رب نے اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں معصومیت بھی لکھی تھی اور شہادت بھی لکھی تھی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین پھر تلوار لے کر خود نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد کافی دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مقابلہ کرتے کرتے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے نماز کی اجازت دے، آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے، میں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دشمنوں نے نماز کی اجازت نہ دی۔ بہت مشکل کے ساتھ حضرت حسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب نماز کی نیت باندھتے ہیں اور سجدے میں حضرت حسین ہوتے ہیں تو اس وقت ان دشمنوں نے وار کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور میرے دوستو، شہید کرنے کے بعد یہیں بس نہیں کیا، بلکہ جتنے مقتول یہاں پڑے ہوئے ہیں، جتنے شہید یہاں پڑے ہوئے ہیں، تمام شہداء کے جسم کے اوپر، تمام شہداء کی لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا اور جسم کی ہڈیوں کا چورا بنا دیا گیا۔ اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بلکہ کربلا کے بعد حضرت حسین کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے جسم کو وہیں پڑا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کے جسم کے کپڑوں کو اتار لیتے ہیں، پورا جسم مٹی میں لہو لہان ہے، گھوڑوں کے پیروں سے روندا ہوا ان کا جسم ہے، ان کے جسم کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو اٹھاتے ہیں اور گردن کو اٹھانے کے بعد تلوار کے اندر گردن کو پھنساتے ہیں اور میرے دوست ہوا کے اندر لہراتے ہیں۔ حضرت حسین کے سر کو ہوا کے اندر لہرا رہے۔ میرے دوستو، آج یہ نیزے کا اٹھانا، یہ تازیوں کا اٹھانا، میرے دوستو یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ کن کی نقل ہے؟ میرے دوستو یہ انہی حضرات کی نقل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے سر مبارک کو وہ ساتھ میں لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا کہ جس کو آج دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت زین العابدین وہاں پر موجود ہیں۔ آپ بیمار تھے، آپ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وہاں موجود ہے۔
اور آپ کے خاندان کی 2 عورتیں وہاں موجود ہیں۔ ان تینوں حضرات کو گھوڑے کے اوپر باندھا جاتا ہے، اونٹ کی سواری ہے، اونٹ کے اوپر باندھا جاتا ہے، اور چلنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت حسین کے سر کو جس سواری کے اوپر لادا گیا تھا، جس سواری کے اوپر لے کر کے جا رہے تھے میرے دوستو، اس کے پیچھے ان بچوں کی سواری چل رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس انداز سے حسین کو لے کر کے چلنا ہے کہ بچوں کی نگاہ کٹے ہوئے سر پر پڑتی رہے۔ میرے دوستو ذرا سوچو، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہا ہو، اس کو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ علی یہاں پر حضرت زین العابدین اپنے باپ کا کٹا ہوا سر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے، اور یہاں سے کربلا سے حضرت حسین کے جسم کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے دربار میں لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ یزید کے دربار میں جب لے جا کر کے وہاں پر تشت کے اوپر حضرت حسین کے سر کو رکھا ہے تو یزید نے ایک قمچی اٹھائی، اور قمچی اٹھانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر اس کو مارنے لگا، چہرہ انور کو پیٹنے لگا۔ حضرت حسین کا سر تو وہاں پر میدان کے اندر پڑا ہوا ہے، حضرت حسین کا سر آج یزید کے سامنے ہے، اور یزید قمچی ان کے چہرے پر مار رہا ہے۔ اسی وقت ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم وہاں پر موجود ہیں، بڑھاپا ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، لرزتی ہوئی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یزید کے لرزتی ہوئی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ابن زیاد اس چہرے سے قمچی کو ہٹا لے، میں نے اس چہرے پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، نبی نے اپنے مبارک ہونٹوں سے اس چہرے کا بوسہ دیا ہے، اپنی قمچی کو اس چہرے سے ہٹا لے۔ میرے دوستو یزید نے یہ ظلم کیا، یزید نے اس ظلم کو کرنے کے بعد جب ابن زیاد نے یہ ظلم کیا، اور جب یزید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین کا سر آج ابن زیاد کے دربار میں موجود ہے، تو شروع میں یزید نے بہت خوشی کا مظاہرہ کیا، بہت خوشی کا مظاہرہ کیا، اور بہت خوش ہوا کہ حسین کو آج کیفر کردار تک پہنچا دیا، حسین کو آج شہید کر دیا۔ وہیں پر جب یزید کے دربار میں حضرت حسین کا سر لے کر کے پہنچے، ابن زیاد وہاں پر لے کر کے پہنچا، تو وہاں پر عیسائی ایک عالم موجود تھے۔ اس عیسائی عالم نے معلوم کیا کہ یزید، میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ سر کس کا ہے، یہ کٹا ہوا سر کس کا ہے، یہ چہرہ جو آج خون سے لہو لہان ہے یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نواسہ یہ حسین ہے، جس کو آج شہید کر دیا گیا، آج یہ اس کا چہرہ ہے۔ یہاں تک یزید نے خوشی منائی۔ اس کے بعد اس عیسائی عالم نے کہا کہ تم کتنے بدبخت لوگ ہو، تم کتنے بے مروت لوگ ہو، کہا کہ میں عیسائی ہوں، میں عیسائی عالم ہوں، ہمیں حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کا ایک کھر ملا تھا، ہم نے اس کھر کو بھی باعزت سمجھ رکھا ہے، ہم نے اس کھر کو بھی ادب سے رکھ رکھا ہے۔ تم کتنے بے مروت لوگ ہو کہ نبی کے نواسے کو اور نبی کے خاندان کو تم نے شہید کر دیا، اور آج نبی کے نواسے کا سر تمہارے سامنے موجود ہے۔ جب اب یزید نے دیکھا کہ اب تیری خلافت جا سکتی ہے، عیسائی تیرے خلاف بول رہا ہے، تو میرے دوستو اس کے بعد یزید نے افسوس ظاہر کیا، لیکن اس افسوس ظاہر کرنے میں کوئی اقتدار، کوئی بدلہ اور کسی کو کوئی قید نہیں کیا۔ اس عیسائی عالم نے زبان حال سے کہا، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ یعنی جس نے اپنی شمع کو خراب کر دیا، جس نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا، بتا تیرے اندر کیا انسانیت ہے۔ اس کے بعد اس یزید نے سوچا کہ اب میری حکومت نہیں بچ سکتی۔ اس کے بعد یزید نے افسوس ظاہر کیا،
یزید کی بیوی سامنے آتی ہے۔ یزید کی بیوی نے کہا کہ یزید تیری حکومت میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بے نقاب آتی ہے۔ یزید اپنے عزیز و اقارب سے چادر لیتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پر ڈال کر کے کہتا ہے میں حسین کا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن میرے دوستو تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہو اور ان کو سولی تک پہنچایا ہو اور ان سے کوئی معاوضہ لیا ہو۔ نہیں میرے دوستو، جہاں پر ابن زیاد حضرت حسین کا قاتل ہے میرے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ یزید بھی حضرت حسین کا قاتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یزید کی تھی۔ جس طریقے سے ذمہ دار ابن زیاد تھا، اس نے قافلے کو بھیجا تھا، اسی طریقے سے ذمہ دار یہ اس وقت یزید بھی ہے۔ میرے دوستو، یزید وہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ جس نے صرف حضرت حسین کو ہی قتل نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ مدینے کے اوپر چڑھائی کی اور ایک مرتبہ مکے کے اوپر چڑھائی کی۔ اس نے تین وہ ظلم کیے ہیں کہ جس کو تاریخ میں میرے دوستو صحیح انداز سے اس تاریخ کو بتانے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ہٹ کر میرے دوستو 10 محرم میں آج کل تعزیہ بنایا جاتا ہے، تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، اس کو لوگ چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ تعزیہ بنانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے دوستو، اس موضوع کو نہ چھیڑ کر مختصر وقت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب میری اور آپ کی زندگی ختم ہوگی، جب یہ اپنے جسم کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر میں ہم جائیں گے، کیا فرشتہ آ کر یہ سوال کرے گا کہ او اللہ کے بندے بتا تو نے تعزیہ بنایا تھا یا نہیں؟ بتا تو نے تعزیے میں شرکت کی تھی یا نہیں؟ اگر فرشتہ یہ سوال کرے تو آپ تعزیے کے چکر میں پڑیں، اور اگر فرشتہ یہ سوال نہ کرے تو میرے دوستو آپ اس سوال کے چکر میں پڑے کہ جو سوال مرنے کے بعد ہوگا، جو سوال قبر میں اترنے کے بعد ہوگا۔ اس تعزیے کے بارے میں کہیں سے کہیں تک کوئی سوال نہیں ہوگا، اس تعزیے کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تعزیے میں شرکت کرنے والا میرے دوستو یہ بندہ خود سوچے کہ میں اپنے پیسوں کو کہاں پر خرچ کر رہا ہوں۔ جو شریعت وضو میں پانی کے اسراف کو منع کرتی ہو، جو پانی میں زیادہ خرچ کرنے کو منع کر رہی ہے، میرے دوستو بے فضول پیسے کو خرچ کرنے کے لیے وہ شریعت کیا اجازت دے دے گی؟ میرے دوستو آپ تعزیے میں اگر آپ اس سال بالکل شریک نہ ہوئے ہوں، آج سے بالکل عہد کریں جس طریقے سے اس سال ہم نے شرکت نہیں کی آئندہ سال بھی اور پوری زندگی شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی نے انجانے میں شرکت کی ہو، تعزیے کو دیکھا ہو، آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی ان تمام خرافات سے ہم بچتے رہیں گے، ان تمام خرافات سے ہم دور رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ تعزیے میں شرکت نہیں کرتا، پیسہ نہیں ڈالتا، اگر صرف اس کو دیکھ رہا ہے، میرے دوستو وہ بندہ بھی اسی طریقے سے ہے جیسا وہ تعزیہ اٹھانے والا ہے۔ کیوں؟ جس طریقے سے کوئی ڈانس اور ناچ کرنے والا گویہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو اس کو خوشی سے دیکھنے والا بندہ بھی گناہ میں اتنا ہی شامل ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت دل میں اتارنے اور ان کے طریقے اور ان کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔